آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک مقبول شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کے بارے میں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب 1997 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ بیگ تھا۔ آپ کے آباء و اجداد ترک تھے اور سمرقند کے رہنے والے تھے۔ ان کے دادا وطن چھوڑ کر آئے اور شاہ عالم کی فوج میں ملازم ہو گئے۔ مرزا اسد اللہ غالب کے والد عبداللہ بیگ پہلے لکھنؤ میں نواب آصف الدولہ کے ہاں ملازم ہوئے، پھر حیدرآباد دکن میں ملازم رہے، اس کے بعد پلور چلے گئے اور وہاں ایک لڑائی میں مارے گئے۔ اس وقت مرزا غالب کی عمر تقریباً 5 سال تھی۔ مرزا غالب کے چچا نصر اللہ بیگ نے آپ کی پرورش کی اور 9 سال کی عمر میں چچا بھی فوت ہو گئے۔ ان کے وارث ہونے کی حیثیت سے مرزا غالب کے خاندان کو انگریزوں کی طرف سے ماہانہ 750 روپے پنشن ملنے لگی، جو جنگ آزادی تک ملتی رہی۔ پنشن بند ہونے کے بعد مرزا غالب نے بڑی تنگ و دستی کی زندگی گزاری۔ مرزا غالب نے ابتدائی تعلیم آگرہ کے مشہور عالم محمد اعظم سے حاصل کی۔ اس کے علاوہ کچھ کتابیں میاں نذیر اکبر آبادی سے پڑھی۔ فارسی کی تکمیل عبدالصمد ایرانی سے کی اور فارسی زبان و ادب میں مہارت حاصل کی۔ 9 اگست 1980 کو 13 سال کی عمر میں مرزا غالب کی شادی مرزا الہی بخش معروف کی بیٹی امراؤ بیگم سے ہوئی اور اس کے بعد مرزا غالب دلی میں رہنے لگے۔ مرزا غالب بہت ہی صاف گو، حق پسند اور خوددار طبیعت کے مالک تھے۔ ہنسمکھ اور خوش مزاج انسان تھے۔ ان کی طبیعت میں ظرافت تھی۔ مرزا غالب اردو اور فارسی دونوں زبانوں کے بلند پایہ شاعر تھے۔ مرزا غالب کی شاعری کی اہم ترین خصوصیت نکتہ آفرینی اور لطاف کلام ہے، اس لیے ان کی شاعری گھسی پٹی روایت سے ممتاز نظر آتی ہے۔ مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی، ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔ مرزا غالب کی شاعرانہ عظمت کو سب ہی نے تسلیم کیا۔ مرزا غالب کے مزاج میں ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ ہر بات میں ہنسنے ہنسانے کا پہلو نکال لیتے تھے، حس مزاح رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں بھی زندہ دلی اور خوش طباعی کا اثر نمایاں ہوتا ہے۔ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھنے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی نہیں تھا۔ مرزا غالب وہ عظیم اور قابل فخر شاعر ہیں جن کی شاعری میں ندرت خیال، فلسفیانہ رنگ اور جدت طبع نے اردو ادب میں ان کو نمایاں حیثیت پر لا کھڑا کیا۔ تجربات کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقتوں کو اپنے شعر میں بیان کرتے ہیں۔ نالہ ہائے غم کو بھی اے دل غنیمت جانیے، نالہ ہائے غم کو بھی اے دل غنیمت جانیے، بے صدا ہو جائے گا یہ ساز ہستی ایک دن۔ مرزا غالب نے انسان کو پہچاننے اور انسانی کیفیات کو مشاہدہ کرنے کی جس کافی تیز تھی، آدمی کے قول و